احباب گرامی قدر جڑا میں تواڈے سامنے وظیفہ بیان کر لگا نا ذرا او دے تے توجہ فرمانا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد سارے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا امت نو بڑے بڑے اعلیٰ اذکار دے نال نوازیا ہے بڑے بڑے پیارے وظیفیاں دے نال نوازیا ہے بڑیاں بڑیاں پیاریاں دعاواں دے نال نوازیا ہے کئی لوگ سوال کردے نے وابیو تسی درباراں تے نہیں جاندے مزاراں تے نہیں جاندے بابیاں کو نہیں جاندے ملنگاں کو نہیں جاندے پیراں کو نہیں جاندے فقیراں کو نہیں جاندے اہل حدیثو تسی چھلے نہیں پاؤندے کڑے نہیں پاؤندے دھاگے نہیں پاؤندے تسی اے حرکتاں نہیں کردے اسی جواب اے دینے ہاں میرے ویریو سانو نبی پاک جڑے اذکار دے کے گئے نے نا اسی او اذکار پڑھ دے رہنے ہاں اللہ پاک ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کردا رہندا ہے تے رحمت دے سارے دروازے ہی کھول دیندا ہے سرکار پاک جڑے وظیفے دے جڑیاں پڑھائیاں دے کے گئے نے نا سانو در در تے جا کے در در کروان دی کوئی ضرورت نہیں لو جی حضرات انشاءاللہ میں جڑا مختصر جہا وظیفہ جو تانوں پیش کرنا ہے نا اے جے اگر کوئی بندہ چاہندا ہے نا کہ حالات بہتر ہو جان اور بہتر تو بہتر ہو جان اے بزرگ میرے ول توجہ کرنا اگر کوئی چاہندا ہے نا بیماری دے دناں چ اللہ صحت عطا کر دے اگر کوئی چاہندا ہے نا تنگ دستی دے دناں دے اندر اللہ خوشحالی عطا کر دے اور اگر کوئی چاہندا ہے نا کہ اللہ دن بدن انہوں بلندی تے ترقی عطا فرمائے میرے پیارے بھائیو او دے واسطے ساڑی شریعت دے اندر ایک چھوٹا جہا وظیفہ ہے اینو چل دے پھر دے سائیکل چلان دے موٹر سائیکل چلان دے دکان تے بیٹھے بستر تے لیٹے سفر حضر اندر کثرت دے نال پڑے آجے جیڑا بندہ اس وظیفے نو اپنی زبان دا ورد بنا لوے نا اللہ تبارک و تعالی مصیبتاں تے پریشانیاں دے سارے بویاں نو کنڈے لا کے رحمتاں تے برکتاں دے سب دروازے کھول دیندا ہے او وظیفہ پتہ کیڑا ہے کثرت دے نال پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توجہ میرے بال ایک کلمہ توحید ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ایدہ معنی پتہ کیے حول دا معنی ہوندہ ہے چینجنگ تبدیلی چینج ہونا حرکت کرنا لا حول نہیں میں حرکت کر سکتا ولا قوت اور نہ ہی کوئی کام کرنے کی مجھ میں قوت ہے الا باللہ مگر اللہ کی مدد کے ساتھ کوئی تو انوے گال کوئے نا تو آڑے جانور مار دیاں گے کوئی کوئے نا تو آڑیاں لتاں توڑ دیاں گے کوئی کوئے نا تیرا کاروبار بند کر دیاں گے تو سینہ تان کے پتہ کی کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو میرے اللہ دی اجازت طاقت تو بغیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لا حول ولا قوت الا باللہ تلوار دا کام کردا ہے اللہ دی عزت دی قسم کلمہ توحید ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک کلمہ محبت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک کلمہ تواضع ہے اگر زندگی دے اندر کدی موڈ بنے نا کہ میں اپنے اللہ دے سامنے اپنی بے بسی دی انتہا کرنی ہے اپنی عاجزی دی انتہا کرنی ہے تے لا حول ولا قوت الا باللہ انہوں بڑی کثرت دے نال پڑھو بڑی محبت دے نال پڑھو اصل دے اندر پرابلم پتا کی ہے ساڑھا بیڑا گرک کر دیتا ہے غیبتہ نے چگلیاں نے واہیات نے اسی ایک دے باوضو نہیں رہیں دے اور پھر دوسری گالے باوضو اللہ دا ذکر نہیں کر دے وگرنہ لا حول ولا قوت الا باللہ میرے پیغمبر سفر اندر بھی پڑھ دے میرے پیغمبر حضر اندر بھی پڑھ دے میرے پیغمبر گھروں باہر نکلن لگے بھی پڑھ دے میرے پیغمبر فرض نماز تو بعد بھی پڑھ دے اتنا پیار نبی علیہ السلام اس وظیفے دے نال کر دے رہے اور لوگوں حالات دی بہتری واسطے شاید کہ اے دے نالوں زیادہ مختصر وظیفہ تے ذکر ساڑھے دین اسلام اندر موجود نہیں میں نے ایک گالی یاد آئی ہے تو انہوں سنانا لیکن ایک دفعہ سونے تے بہار پیدا کر کے درود پاک پڑھ لئیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے انہیں فوائد بیان کیتے نے آج دے دور اندر چلو میں تاریخی واقعات بیان نہیں کردہ سعودیہ شہر چنا ایک خطیب نے سعد عتیق العتیق وہ فرماندے نے میں ریاض ایئرپورٹ تو جدیر پورٹ اتریا تے میرے موبائل تے نا بار بار بڑیا نا کہ بندہ نا کالاں کری جائے آج نے میں جدوں دا موبائل کال سنی نا تے وہ بندہ میں نو کہنے لگا یا شیخ واللہ انی کنت مسحوکا انی کنت مہموما انی کنت مدیون
المجنون فداومت على الحوقلة فرزقني الله كل نعمة۔ شیخ صاحب آپ خطابات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔ میں مقروض آدمی تھا، میں بیمار آدمی تھا، میں تنگ دست آدمی تھا، بڑا خستہ حال آدمی تھا۔ شیخ محترم میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہا ہوں، بڑے یقین سے پڑھتا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے اس کلمے کی برکت سے میری بیماریاں بھی دور کر دی ہیں، تنگ دستیاں بھی دور کر دی ہیں، اور اللہ پاک نے مجھے خوشحال بنا دیا ہے۔ سیرت النبی دا پیغام ہے، کسے دربار تے گھٹنے ٹیکن دی لوڑ نہیں۔ اپنیاں جوان بہنا، اپنیاں جوان بیٹیاں نو کسے بابے ملنگ دے کول لے جان دی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ کثرت محبت۔ حافظ ابن تیمیہ نے کی لکھیا ہے، آندے نے میں بڑے بڑے باطل فرقیاں دا مقابلہ کیتا ہے اور بڑے بڑے گمراہ لوگاں دا مقابلہ کیتا ہے، تے آپ صاحب فرماندے نے میرے کول سب تو وڈی طاقت پتہ کیڑی سی؟ میں اکثر اوقات پڑھدا رہنا سا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حافظ صاحب فرماندے نے من داوم علی الحوقلہ فقد فوض امرہ الی اللہ ومن یفوض امرہ الی اللہ فلا یخیب ابدا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماندے نے جیڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے نا، وہ اپنے معاملے اللہ دی سپرد کر دیندا ہے، تے جیڑا بندہ اپنے معاملے اللہ دی سپرد کر دے، مل کے بولو اللہ پاک پھر انہوں نامراد کردا، سارے بولو اللہ انہوں ضائع کردہ۔ میرے بھائیو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس نو اپنی زبان دا ورد بناؤ، اس وظیفے دے نال پیار کرو، اس وظیفے دے نال محبت کرو۔ اے عقیدہ توحید ہے، اے مسلک اہل حدیث ہے، میرے مسلک دا ماٹو ہے، اے میرے مسلک دی دعوت ہے، میرے مسلک دے عقیدے دا خلاصہ ہے۔ اچھا جس بندے دے نامہ اعمال اندر 2 گناہ قیامت والے دن نکلے نا، اللہ پاک نے انہوں جنت نہیں دے دینی۔ ایک گناہ دا نا شرک ہے، ایک گناہ دا نا کبر ہے۔ توجہ میرے بال، ایک گناہ دا نا شرک ہے، ایک گناہ دا نا کبر ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ شرک تے کبر دونوں گناہ جڑ تو وڈنا چاہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کر۔ ایدہ معنی پتہ کیے، یا اللہ میری زندگی اندر کسے قسم دی کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، کسے قسم دی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تے نہ ہی میں کوئی کام کر سکنا الا باللہ، مگر تیری طاقت دے نال، مگر تیری توفیق دے نال، مگر تیری قوت دے نال۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جڑا سمجھ کے پڑھے، مل کے بولو مشرک ہو سکدا، سارے نہیں بول دے کی گل، مشرک ہو سکدا، جڑا سمجھ کے پڑھے متکبر ہو سکدا۔ میرے پیارے بھائیو کئی لوگ ٹیلی فون کر کے پتہ کی آندے نے، شیخ صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتاس دیو کہ میں زوال وال نہ جاواں، میں دن بدن ٹھاں نہ جاواں، میرے حالات بگڑن نہ، بلکہ مینوں اللہ ترقیاں عطا کرے۔ اے دے واسطے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ آئیے ہن میں تواڈے سامنے بڑے اختصار دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ دے بارے انشاءاللہ کوئی 7-8 صحیح حدیثاں سنا کے انشاءاللہ اپنی بات نو ختم کرنا ہے۔ سنیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، سونے دا نام آئے تے بہار آ جائے۔ سنیے اللہ دی پاک کلام، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگوں سیرت النبی دی اندر اہل حدیث پیغام کی دینا چاہتا ہے، ذکر کرنا بھی پیغمبر دی سیرت، اذکار پڑھنا بھی پیغمبر دی سیرت ہے، ہر ویلے ذکر دی کیفیت اندر رہنا بھی پیغمبر دی سیرت ہے۔ ایک منفرد پہلو ہے، آئیے بڑے بڑے اذکار جو میں لا حول ولا قوت الا باللہ دا شام دے مقام بیان کرا ہے۔ الہ العالمین نے قرآن مبین اندر کی فرمایا وَلَوْلَا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ وَلَوْلَا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ نیکیاں زیادہ تو زیادہ کریا کرو جڑیاں نیکیاں ہمیشہ باقی رہن والیاں نے، استکثروا من الباقیات الصالحات، وہ نیکیاں زیادہ تو زیادہ کرو جنہ دا اثر زندگی چ بھی باقی رہندا ہے، جنہ دا اثر موت ویلے بھی باقی رہندا ہے، جنہ
دا اثر قبر چ بھی باقی رہندا ہے جنہ دا اثر قیامت والے دن بھی باقی رہے گا نبی پاک دے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی او نیکیاں کیڑیاں نے اللہ دے نبی او حسنات کیڑیاں نے اللہ دے نبی او اچھائیاں کیڑیاں نے نبی علیہ السلام نے 3-4 نیکیاں بیان فرمائیاں او سیرت النبی سننے والو آخر تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ باقی رہن والی نیکی ایک اے بھی جے کثرت دے نال پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ جڑا بندہ چلدا پھردا پڑھدا ہے او دے کاروبار تے بھی یہ دی برکت ہے او دی زندگی تے بھی یہ دی برکت ہے او دی صحت تے بھی یہ دی برکت ہے او دے گھر تے بھی یہ دی برکت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ آئیے جڑی میں دوسری حدیث سنانی چاہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے سمندر دی جھگ دے برابر بھی جو دے گناہ نے تے اللہ دی برکت دے نال معاف کر دیندا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جڑی تیسری حدیث میں پڑھنی چاہنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام نے میں نے اس بات دا حکم دیتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے میں نے اس بات دا آرڈر دیتا ہے آپ نے فرمایا ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھیا کر بڑی کثرت دے نال پڑھیا کر زیادہ تو زیادہ پڑھیا کر میں پوچھیا اللہ دے نبی میں لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ کیوں پڑھا آپ نے فرمایا کنز من کنوز العرش اللہ پاک دے عرش دے تلے جڑے خزانے نے اونا خزانیاں چوں ایک خزانے دا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اے ہمیشہ باقی رہن والی نیکی ہے ادنا اللہ گناہ معاف کردہ ہے اللہ پاک دے عرش دے خزانے جو ایک خزانہ ہے آئیے جڑی میں چوتھی حدیث بیان کرنی جانا نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے آندے نے میرے والد گرامی نے منو نبی علیہ السلام دی خدمت واسطے بھیجے ہے تے فرمایا جا جا کے نبی پاک دے دروازے دے بہ جا نبی پاک دی جڑی بھی ضرورت ہوئے تے بازار اندو پیغمبر علیہ السلام نو سودا سلف لے آ دیا کر نبی علیہ السلام دی خدمت کر دیا کر صحابی بیان کر دینے میں نبی علیہ السلام دی دہلیز تے نبی علیہ السلام دے دروازے تے بیٹھا اچانک نبی علیہ السلام اپنے گھر چوں باہر نکلے فَزَرَبَنِي بِرِجْلِهِ پیغمبر علیہ السلام نے میں اپنی ایڑی مبارک ماری ہے اپنی ایڑی مبارک مار کے تے نبی علیہ السلام فرمان لگے اَلَا أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ اور میرے دروازے تے بین والے میرے صحابیہ کیا میں تینوں جنت دے دروازیاں جو ایک دروازے دے بارے نہ دسا جنت دے دروازیاں جو ایک دروازے دا نام نہ دسا نبی پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ باب من ابواب الجنہ جنت ایک دروازے دا نام باب الصلاۃ ہے ایک دروازے دا نام باب الجہاد ہے ایک دروازے دا نام باب الصدقہ ہے ایک دروازے دا نام باب الریان ہے ایک دروازے دا نام باب الوالد سیرت النبی سننے والو لا حول ولا قوت الا باللہ نال میرا اللہ اتنا پیار کردا ہے اللہ پاک نے جنت ایک دروازے دا نام ہی رکھ دیتا ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ لو جی میں دعا کرنا تے میں نہیں کسی نو کہنا اچھی آمین کہے میں نہیں کسی نو کہنا ہوڑی آمین کہے جیندہ دل کردہ دی آمین کہہ چھڑیا دے اللہ سانو باب لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی جنت جان دی توفیق دے دے اللہ اس دروازے تھانی قیامت والے دن جنت نصیب فرما دے فرمایا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ آئیے لوگوں جڑی میں پنجویں حدیث سنانی چاہنا نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا ہے حضرت امام البانی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے اس روایت کو حسن قرار دیتا ہے نبی علیہ السلام معراج دی رات جدوں اللہ پاک نے جنت دکھلائی ستا آسمانہ دے نبیاں نال ملاقات ہوئی تے حضرت ابراہیم دے نال ملاقات ہوئی سیدنا ابراہیم فرماندے نے سونے اپنی امت نو میرا سلام آکھے آجے اور سیرت النبی سننے والوں اپنے معیار دا
دا خیال کریا کرو اپنے شام دا خیال کریا کرو تسی تے ایڈی عزت والے جے تانوں بابا ابراہیم علیہ السلام دا سلام آیا ہے تانوں جد الانبیاء دا سلام آیا ہے نبی علیہ السلام نو فرمایا سونےو اپنی امت نو جا کے میرا سلام پیش کرے آجے تے نالے اپنی امت نو آکھے آجے جنت دا ایک حصہ اللہ پاک نے چٹیل میدان بنا دیتا ہے اوتھے بغات آپ لگانے نے اوتھے کاشتکاری آپ کرنی ہے اوتھے پودے آپ لگانے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم جی دسو دنیا تے رہ کے بندہ جنت دے اندر کاشتکاری کیویں کر سکدا ہے جنت دے اندر پودے کیویں لگا سکدا ہے حضرت ابراہیم نے 2-3 عمل بیان کیتے تے آخر تے فرمایا سونےو اپنی امت نو کیا جے کثرت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دی رہے لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زبان دا ورد بنائے جڑا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے ضلع مظفر گڑھ دے اندر پڑھدا ہے اللہ پاک جنت دے اندر او دے لئی بغات تیار فرما دیندے نے اچھا یار ہر وظیفے دا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے کوئی نہ کوئی عدد مقرر ہے مثال دے طور تے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا اے صبح دے ٹائم 3 دفعہ پڑھنا ہے اے شام دے ٹائم 3 دفعہ پڑھنا ہے یا کئی وظیفیاں دے بارے پیغمبر نے فرمایا 7 مرات اس کو بھئی آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے کسی کے بارے میں فرمایا 100 مرہ اس کو بھئی آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہ پیغمبر نے اس کا وقت مقرر کیا ہے نہ پیغمبر نے اس کی تعداد مقرر کی ہے فرمایا کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے سفر حضر میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اللہ اس کی برکت سے رزق بھی عطا کرتا ہے عزت بھی عطا کرتا ہے صحت بھی عطا کرتا ہے عافیت بھی عطا کرتا ہے شیطان کے شر سے بھی محفوظ کرتا ہے دعا میں کرنا تڑپ کی آمین کہو اللہ جدو روح قبض ہوئے ادو بھی ساڑی زبان تے لا الہ الا اللہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ نو جاری فرما دے آئیے جڑی میں چھٹی حدیث بیان کرنی چاہنا توجہ فرمانا فرمایا وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهِ اور درباراں تے جانے والوں مزاراں تے جانے والوں بابیاں ملنگاں دی پوجا کرنے والوں تاریاں ستاریاں دی پوجا کرنے والوں تے اپنے پیراں دیاں تصویراں اپنے کراج لٹکا کے انہاں دے سامنے چکنے والوں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اگر پردے دے اندر کوئی میری بیٹی میری بات سن رہی ہے میری بہن میری بات سن رہی ہے میری ماں میری بات سن رہی ہے میں فیصلہ بات تو ایک پیغام اور ایک فکر اور ایک وظیفہ جو خدمت دی اندر پیش کرنا چاہنا کسے غیر مارن دے سامنے جان دی لوڑ نہیں کسے غیر مارن دے سامنے دکھڑا بیان کرن دی لوڑ نہیں اپنے کار مسلح تے بہ کے کار دے اندر ہڈیاں بنائے چاڑو لگائے کوئی بھی کردہ کام کاج کرے تیری زبان تے لا حول ولا قوت الا باللہ ہوئے اے دی وجہ تو اللہ ایک پردے والی خیرت والی عورت نو سب خوشیاں عطا کر دے سب پریشانیاں دور کر دے یار جڑی میں چھٹی حدیث سنانی چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اسی ایک سفر دے نبی علیہ السلام دے نال چاہ رہے ہیں توجہ میرے وال چل دیا نبی علیہ السلام دے صحابہ اونچی اللہ پاک دا ذکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایڈی زور نال چیخ کے ذکر کرم دی ضرورت نہیں او ہو دیاں جلیاں پانے والو حق ہو تے اپنیاں گردناں کھمان والو سنو نبی پاک نے کی فرمایا روایت صحیح البخاری دے اندر ہے نبی پاک نے فرمایا صحابہ چیخم دی لوڑ نہیں چلان دی لوڑ نہیں اور لیٹاں بند کر کے ہو دیاں جلیاں پانے والو اور ذکر بالجہر کرنے والو سنو اہل حدیث دا پیغام تے اہل حدیث دی دعوت فکر آپ نے فرمایا چیخم دی لوڑ نہیں چلان دی لوڑ نہیں تواڈا اللہ سمیع بھی ہے تے تواڈا اللہ کریم بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمیع تے قریب اللہ نو تسی پکار دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مڑ کے پچھے بیکھیا ہے حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھے موجود نے آپ نے فرمایا یا عبداللہ بن قیس اے عبداللہ بن قیس حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسم گرامی ہے آپ نے فرمایا عبداللہ بن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ
کیا میں اللہ دا نبی تینو جنت دے خزانے جو ایک خزانہ نہ دوا، جنت دے خزانے جو ایک خزانہ نہ دوا؟ حضرت عبداللہ بن قیس فرماندے نے قلت بلا یا رسول اللہ، کیوں اللہ دے رسول میں جنت دے خزانے جو خزانہ دیو؟ نبی با نے فرمایا پھر میرے ابو موسیٰ پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے نہ بیکھیا کرو میں 10,000 مہینے دا لینا، اے نہ بیکھیا کرو میں 15,000 مہینے دا لینا، اے نہ بیکھیا کرو میرا کوٹھا کچا ہے تے میرا کوٹھا چھوٹا ہے۔ جے تیری زبان تے لا حول ولا قوت الا باللہ دا ورد ہے نا، پھر قارون دے خزانے بھی تیری عزت دا مقابلہ نہیں کر سکدی، پھر قارون دیاں جگیراں بھی تیری عزت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ لوگوں غمی خوشی دے اندر صبح سویرے شام دن رات چل دے پھر دے کثرت محبت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اے میرے مسلک دا ماٹو ہے، میرے مسلک دا عقیدہ ہے، میرے مسلک دی دعوت ہے۔ اہل حدیثو تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ میری ذات دی اندر کمی ہو سکتی ہے، میرے علم دی اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن میں رب کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا اسی دین دے نام تے دکانداریاں نہیں جے کر دے، اسی حجریاں چ بیٹھ کے درود نہیں جے کر دے، اسی حجریاں چ بیٹھ کے طویل تے چھلے کڑے تاکے دے کے دین دے نام تے دکانداری نہیں جے کر دے۔ اسی وہی دین بیان کرنے ہیں جو پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے میرے رب نے نازل کیتا ہے، جڑا دین میرے پیغمبر نے سیدنا ابو بکر تو لے کے آخری صحابی دے سامنے پیش کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت دے خزانے جو ایک خزانہ ہے، لیکن عجب حیرت دی بات ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہی نہیں، تو ایک تولے سونے نو خزانہ سمجھ لیا، تو ایک ہیرے نو خزانہ سمجھ لیا۔ ریاض چ ساڈے شیخ نے، انہاں دا نام ہے نواف الخیاط حفظہ اللہ، وہ آندے نے میرے محلے چ نا ایک بندے نو 5 مرلے دا نا پلاٹ ملیا، جدوں نے اودیاں نیاں کھودنیاں شروع کیتیاں تے نیاں چوں انہوں ایک لکڑی دا تابوت صندوق ملیا، او دے اندر سونا ہی سونا ہے، کئی کلو سونا انہوں خزانہ مل گیا زمین چوں۔ جدوں انہوں خزانہ ملیا، سونے دا صندوق ملیا، لکڑی دے اندر سونا بھریا ہے، انہیں حکومت سعودیہ دی خدمت پیش کر کے ضروری کاروائی تو بعد اس خزانے نو فروخت کر دیتا ہے۔ شیخ نواف فرماندے نے تقریباً 3 ملین ریال دا انہیں او خزانہ فروخت کیتا ہے، تے او دے پیر زمین تے نہیں سن لگ دے۔ شیخ فرماندے سانے نو دنیا دا خزانہ ملیا ہے تے دے پیر زمین تے نہیں لگ دے، تے جدی زبان تے اللہ جنت دا خزانہ جاری فرما دوے، جدی زبان تے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جاری کر دوے، اے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے دا شان بھی زیادہ ہے، مقام بھی زیادہ ہے، تے اللہ دی جنت دے اندر درجہ بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیو جے کوئی رنگ ویکھنا چاہندے جے نا زندگی دے اندر، توجہ میرے بال کرنا آخری بات ہے، جے کوئی زندگی چ رنگ ویکھنا چاہندے ہو نا، ایدی تعداد ہزاراں دے اندر لے جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر کوئی بندہ آگے تہاڈی تعریف کرے نا جی کیا بات ہے شیخ صاحب، حضرت صاحب، چوئی صاحب، فلاں صاحب، کوئی تہاڈوں آ کے لوکاں دی بھڑی عادت ہوندی ہے منہ تے آ کے تعریفاں کرنیاں، تسی اگوں کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے ساریاں کرم نوازیاں میرے رب دیاں نے، اے سارے فضل میرے رب دے نے، اے ساریاں عظمتاں میرے رب دیاں نے۔ آئیے لوگوں جڑیاں میں تانوں آخری 2 حدیثاں سنانیاں چاہنا، 7ویں تے 8ویں صحیح حدیث سن لو تو میں اپنی بات ختم کراں۔ فرمایا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ نال پیار کرو۔ میں حدیث پاک اندر پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ، ایس 6 حدیثاں ایک پاسے، ایس حدیث تے میں اللہ دا واسطہ دینا ذرا غور تے کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قال العبد لا حول ولا قوت الا باللہ قال اللہ تعالی اسلم عبدی واستسلم عبد واسلم عبدی واستسلم وفی روایت صدق عبدی۔ نبی پاک فرما دے نے جدوں میرا امتی زمین تے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے، اللہ فرما دے نے میرا بندہ مسلمان تے میرا فرما بردار ہو گیا ہے، میرا بندے نے اپنے سارے معاملے میری سپرد کر دیندے نے۔ ایک روایت میں پڑھیا اللہ فرما دے نے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولیا ہے۔ یار ماں کسے نو کہے نا پوت تو سچ بولیا، استاد ہونی کہنا بچیا تو سچ بولیا، بھرا نو کہے نا تو سچ بولیا، تے پیر او دے زمین تے نہیں لگ دے، تے جنوں رب رحمان کہے تو سچ بولیا۔
کدی نہیں گھبرانا کدی نہیں گھبرانا اے بندہ پیسے روپے نال مالدار نہیں ہوندا مالدار ہو جے جے سینے وچ توحید دی غیرت ہے جے سینے وچ سنت دی غیرت ہے جے سینے وچ حدیث دی غیرت تے محبت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ بڑی تو بڑی کسے مشرک دے کولوں دھمکی بھی سن لوے نا تو کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ اے باقی رہنے والی نیکی ہے رب دی وجہ تو گناہ معاف کردا ہے اے جنت دے دروازیاں جو ایک دروازہ ہے ہاں عرش دے خزانیاں جو ایک خزانہ ہے اے دی وجہ تو اللہ جنت دے اندر کاشت کری اور پودے لگا دے اندر اے جنت دے خزانیاں جو ایک خزانہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اور چھٹے نمبر تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جدوں کوئی بندہ کہندا نا لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ فرماندے نے میرے بندے نے اپنے معاملے میری سپرد کر کے انہیں سچ بولے ہے آئیے جڑی میں آخری دعائت پڑھنی چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد جناب محمد سارے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود پاک پڑھ دے رہا کرو پاویں آہستہ آواز دے نال دے پاویں جہری آواز دے نال سونے دا نام سن کے درود پاک پڑھو اسی آنے درود پاک پڑھو تے نال اسی یہ آنے درود پاک نہ کڑو اسی آنے درود پڑھو درود نہ کڑو کی آنے درود نہ کڑو دا معنی سمجھ دیو نا حجریاں جی بے کے نہ بڑھاؤ ساڑھے کھاتے ہمیں گل پا دیتی بھابیاں نے درود نہ پڑھو اسی بھئی کدوں آکھیا درود نہ پڑھو اسی آنے درود نہ کڑو جے ہو جا بھی درود کڑو گے کوئی بھی مولوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر جو نکلنے والے درود پاک دے الفاظ دا مقابلہ کر سکدا جس نبی پاک دے لعاب اندر شفا ہے جس نبی پاک دے بال اندر شفا ہے تے جڑے درود دے الفاظ اس نبی پاک علیہ السلام نے امت نو دیتے نے ان الفاظ اندر کنی شفا ہوئے گی میں بلوغ المرام اندر پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے مدینہ منورہ تھے اندر کسی بیمار نو میرے کو لے آندہ جاندہ کون کہتا ہے کہ علی حدیث تبرکات مصطفیٰ کے قائل نہیں تبرکات مصطفیٰ کو نہیں مان دے جھوٹ بولتے ہو اتہام لگاتے ہو میرے مسلک کے بارے میں میری جماعت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو اہل حدیث کے عالم بھی مانتے ہیں عوام بھی مانتی ہیں سب مانتے ہیں سنو تبرکات مصطفیٰ کے بارے میں میرا اور میری جماعت کا عقیدہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے اس بیمار نو مدینہ پاک اندر میرے قریب لے آندہ جاندہ میرے حجرے دے قریب لے آندہ جاندہ میرے کو نبی علیہ السلام دے چند موئے مبارک بال مبارک سن میں گلاس دے اندر بال مبارک ڈبو دیں دی اس مریض نو پانی پلا دیتا جاندہ اللہ موئے مبارک دی برکت اپنی رحمت دنال بیمار نو شفا عطا فرما دیں دے شان مصطفیٰ زندہ باد ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله اللہ جاندا جے گل مکان لگا جے گل میری سنیا جے ساڈا سینہ جلدا ہے اللہ دی قسم ہے ساڈا دل سکڑدا ہے ساڈے کلیجے منہ نو اوندے نے جدوں امت لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھ دی اینا لیراں دی پوجا کر دیئے تصویراں دی پوجا کر دیئے قبراں دی پوجا کر دیئے حجراں دی پوجا کر دیئے شجراں دی پوجا کر دیئے 18 لاکھ دی گڈی خرید کے اس ٹیرنگ تے بہ کے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھدا کالے رنگ دی گندی ٹاکی بندا ہے تے میں پوچھیا کالے رنگ دی گندی ٹاکی کیوں بننا ہے آندا مینوں ایکسیڈنٹ تو بچاوندی ہے تے کالے رنگ دی ٹاکی بچاوندی انہیں اپنے رکشے تے چھوٹے بچے دا جوتا ٹانکیا ہے میں کیا تو معوذہ تین نہیں پڑھدا تو آیت الکرسی نہیں پڑھدا تو درود پاک نہیں پڑھدا تو لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھدا تو ہے بچے دا جوتا کیوں ٹانکیا ہے آندہ میں نے نظر بات تو میرا رکشہ بچدا ہے تے اس بچے دے جوتے دی وجہ تو بچدا ہے اے شرک تے قریش کے مکہ نے نہیں کیتا سیرت النبی دا پیغام سننے والو لا حول ولا قوت الا باللہ اس نال پیار کرو اس نال محبت کرو اپنا ورد بناؤ زبان دا لا حول ولا قوت الا باللہ میرے کول امداز نہیں الفاظ نہیں اللہ دی قسم ہے میرے کول لب و لہجہ نہیں جے دی اندر میں لا حول ولا قوت الا باللہ دی طاقت بیان کرا تاثیر بیان کرا قوت بیان کرا اور اللہ پاک نے دی اندر جو خزانے رکھ دیتے ہیں جیڑی میں آخری روایت سنا رہے ہیں
نبی پاک نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ لم تمسہ النار ابدا۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ مرن لگا لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے مر گیا، اللہ پاک نے اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے، اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نو جنت دیاں بشارتاں عطا فرماندے نے جڑا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے۔ لو جی میں جڑا تواڈے نال وعدہ کیتا سی نا، ادھر ویکھو کہ چونکہ اشتہار تے نا نہیں ہےگا تے میرا خطاب کرن دا حق بھی نہیں، خطاب انشاءاللہ پھر کران گے، بیان پھر کران گے۔ اج میں ایک وظیفہ بیان کیتا ہے، ایک پڑھائی بیان کیتی ہے، ایک ذکر بیان کیتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جڑا جے نا ایدی چ بڑی طاقت جے، ایدے چ بڑی تاثیر جے۔ اگر کوئی میرا بزرگ میری بات سن دے نا، اور بزرگو اے نا کیا کرو بچے ساتھ چھڑ گئے نے، اے نا کیا کرو کاروبار ختم ہو گیا ہے، اے نا کیا کرو فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، اور جد کو لا حول ولا قوت الا باللہ ملک بولو بے سہارا ہو سکدا، اور بے سہارا نہیں ہو سکدا۔ اینو کثرت محبت نہ پڑھو، کی خیال ہے جی؟ انشاءاللہ پڑھو گے؟ ادھے بولے ہو کی مسئلہ؟ سارے پڑھو گے انشاءاللہ؟ کثرت نہ پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کرے ہاں، کیڑا کیڑا پڑھے گا؟ چندہ نہیں مانگدا، کونیاں چکو انشاءاللہ کہ دعا کرنا۔ سارے پڑھو گے انشاءاللہ؟ کثرت نہ پڑھو گے انشاءاللہ؟ یا اللہ جیدی کونی ونگی ہے انہوں کچھ نہیں دینا، جیدہ ہاتھ تھلے ہے انہوں بھی کچھ نہیں دینا، تے جن نے دلوں کے وعدہ کر لیا انہوں کعبۃ اللہ دے سامنے وظیفہ پڑھن دی توفیق دے دے۔ ہاتھ چک لو رب مسافرہ دی رد نہیں جے کردہ۔ اللہ جنہیں ہاتھ چوک کے وعدہ کر لیا نا میں سفر حضر اندر غمی خوشی اندر کثرت محبت نہ پڑھا گا، اللہ انہوں مسجد نبوی دے اندر پہنچ کے وظیفہ پڑھن دی توفیق دے دے۔ ہاتھ تھلے کرو، جنازہ میرا بھی اٹھنا ہے تے جنازہ یہ چپ رہو گے تے تہاڈا نہیں اٹھنا، چپ دے انجی جے میں تہاڈا نہیں اٹھنا۔ موت مینوں بھی آنی ہے تے موت نہ بولو آنی آنی تے دعا کر لئیے مالکہ جدو موت آئے نا چھوٹے منہ نہ وڈی شے منگن لگے ہیں، پر تیری رحمت تے ناز بڑا ہے اللہ، دلاں دیاں حالتاں تو ہی جاننا ہے، بندے دے باطن تو ہی جاننا ہے۔ دنیا تے مذاق ہی کر سکتی ہے نا، دنیا تے گلاں ہی کر سکتی ہے نا، اللہ ہر بندے دے باطن نو تو سمجھنا ہے۔ الہ العالمین ساڈی درد مندانہ استدعا ہے، دعا ہے، التجا ہے، صدا ہے۔ اللہ موت دیاں مدہوشیاں دے اندر سانو لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت محبت نہ پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اچھا ماشاءاللہ تسی تے پڑھنا ہی پڑھنا، ادھر میرے ال ویکھو، تسی ہاتھ نام ہی چک دے تے مینوں تواڈے تے یقین سی، تسی ایک حدیث سن کے ماشاءاللہ تے انہاں عمل کر دیو تے میں تے تانوں 8 حدیثاں سنائیاں، تسی عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اے مینوں دسو کسے ہور بندے نوں بھی اس وظیفے تے لاؤ گے؟ کیڑا کیڑا لائے گا ہاتھ کھڑا کرے؟ ادھیاں دے ہاتھ تھلے ہو گئے نے، کی گل ہے؟ انشاءاللہ لوگاں نوں بھی لاؤ گے، گھر جا کے بھی دسو گے؟ یا الہ العالمین اپنی رحمت دے نال سننا نے آئیدہ پر اصل خطاب تو میرے تو بعد انشاءاللہ ترجمان مسلک اہل حدیث استاذ الخطباء والواعظین حضرت مولانا علامہ سبطین شاہ صاحب نقوی دا انشاءاللہ ہوئے گا۔ دعا کرو جڑا مختصر جہا وظیفہ بیان کیتا ہے اللہ دی محبت نصیب فرمائے۔